حسن صاحب، سینٹ کمیٹی کے اجلاس میں ارکان نے کہا کہ غیر ضروری وزارتوں کو ختم کر کے سالانہ 5,000 ارب روپے تک کی بچت کرنا ممکن ہے۔ یار یہ بے رحمی، بے شرمی اور بے حسی کی انتہا ہے۔ اندازہ لگاؤ، سب سے بڑے صوبے پنجاب کا میرا خیال ہے سالانہ بجٹ تقریباً 5,900 ارب ہے۔ یہ 5,000 ارب ڈکار جاتے ہیں جو غیر ضروری ہے۔ خدا کی پناہ، لاوارث لگتا ہے یہ ملک۔ لیکن بہرحال سینٹ کمیٹی کے ان ارکان کا شکریہ جنہوں نے کم از کم پوائنٹ آؤٹ تو کیا ہے کہ بادشاہ ننگا ہے۔ تکلیف سے بات ہے، بہرحال آگے چلو۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوجوانوں اور طلباء کو سیاست سے لا تعلق نہ رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ سیاست میں دلچسپی نہیں لیں گے تو انہیں کبھی اچھے برے لیڈر اور جماعت کی تمیز نہیں ہو پائے گی۔ جین زی تو اپنے بزرگوں کی طرح بے وقوف نہیں ہے۔ جو کچرا یہاں آتا رہا ہے پاکستان میں اب تک رہنماؤں کی شکل میں، جو راہزن آتے رہے ہیں، جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا جیسے گانے جنہوں نے لکھوائے ہیں۔ اور بات سنو، یہ جو ہمارے جو نام نہاد بزرگ ہیں، یہ بزرگ نہیں، بزرگ تو کہنا نہیں چاہیے۔ ہم جیسے لوگ جو جن کو وقت پہ موت نہیں آتی، وہ بزرگ نہیں ہوتے، وہ سٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، عمر رسیدہ ہوتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں فارسی میں گرینڈ کو۔ بزرگ شزرگ تو نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹی موٹی نوکریوں، ذات برادریوں، سرکاری کینٹینوں کے ٹھیکوں، سائیکل سٹینڈوں کے ٹھیکوں پہ ضمیر بیچ دیتے ہیں۔ لا تعداد لوگ اسی شہر میں۔ نواز شریف صاحب کا ووٹ بینک بہت بڑی دھاندلی ہے بذات خود۔ بے شمار لوگ اس شہر میں ایسے تھے مختلف محکموں سے، یہ جو کارپوریشنیں، وہ مہینے کے مہینے تنخواہ لینے جایا کرتے تھے۔ کیا خیال ہے؟ تو جین زی پتہ نہیں کیا کرتی ہے، لیکن میری دعا ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی طرح احمق اور بے وقوف نہ ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے ان کو جو پھینکتے ہیں نا، یہی لوگ ہیں ان کی وجہ سے لفافہ جرنلزم۔ ایٹ دی ایج آف 22 میں پاکستان کے سب سے بڑے میگزین کا ایڈیٹر تھا، اس کا نام تھا دھنک۔ اس سے لے کے کئی سالوں تک اپنے بڑوں سے پوچھ لینا، اور میرے بھی بڑے ہیں، لفافہ جرنلزم کا نام و نشان، یہ ٹرم ہی نہیں تھی۔ صحافی بابرو ہوتا تھا، آمدنی کم تھی، لیکن عزت احترام، ان لوگوں نے ان کو بھی پلاٹ بانٹنے شروع کیے، ٹھیکرے بانٹنے شروع کیے۔ اور جب کسی نے کہا جی میں بناؤں گا نہیں، انہوں نے کہا تو 2 دی جگہ 3 لے لا، چکے کو اپنا مال تے نہیں، 3 لے لا، ایک بیچ کے دوسرا بنا لیں، تیسرا بیچ کے فرنش کر لیں۔ بہرحال جین زی اگر وہ انڈیا کی جین زی جیسی ہوئی تو پڑھنے پا دے گی۔ وزیر اطلاعات سے منسوب اخباری خبر کے مطابق صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ بات وزیر اطلاعات نے ٹھیک کی ہے، لیکن ادھوری کی ہے۔ روٹی کپڑا مکان کے جھوٹ سے شروع ہوئے، آج تک آ گئے۔ نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، مکان ہے، پتہ نہیں کون بے حس بے وقوف لوگ ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ اچھا، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ جناب اسپیکر کیا کریں، باقی بھی نہیں جیسے ہیں۔ بات سچی کی ہے وزیر اطلاعات نے، لیکن ادھوری بات ہے، پوری نہیں کرتے۔ جتنی بات سوٹ کرتی ہے انہیں کر دی۔ یہ صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ بلاول جھوٹا ہے، تو بالکل جھوٹا ہے۔ جھوٹ پہ بنیادیں ہیں، ان کی تو بنیادیں جھوٹ پہ ہیں۔ یہی حال ہے ان کا اپنا ہے۔ ایشین ٹائگر بنائیں گے تے قرض اتاریں گے تو ملک سنواریں گے تے سپریم کورٹاں تے حملے تے وہ چھانگے مانگے، کیا تاریخ ہے؟ اور بات سنو، آج چھوٹے بھائی نے آٹے دا یاد رکھنا، آٹے کا بحران یہ اناج کال نہیں ہے، یہ راج کال ہے، بدصورت گورننس، اناج کال نہیں ہے۔ اس ویلے کی سی عباس حتن مرحوم نے ایک اخبار ہوتا تھا روزنامہ پاکستان، پتہ نہیں اب بھی ہوتا ہے، اس پہ سرخی لگائی تھی شیر آٹا کھا گیا۔ اے سارے ایک وجہ ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں یہ سارے۔ اور بھائی
وہ خلیل جبران کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے مریم کہ جب کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ تو دیکھ لو کہ تمہارے ہاتھ کی باقی انگلیاں خود تمہاری طرف اٹھی ہوئی ہیں. بہرحال نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ. نیکسٹ. خواجہ سعد رفیق نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے. کہا کہ بھٹو مرحوم نے پاکستان میں پہلی بار عوامی مینڈیٹ کی نفی کی تھی اور اکثریت کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا. بنگالیوں کو اقتدار ملنا چاہیے تھا, انہیں اقتدار منتقل نہیں کیا گیا. یہ بات میں کتنی بار کر چکا ہوں. دیکھو بات سنو, بھٹو ایک واحد آدمی ہے جس کی وجہ سے میں نے جیل کاٹی. بچے تھے, جذباتی تھے, 20s میں تھا میں, عقل نہیں تھی. آج میں اس کو ہیرو شیرو نہیں سمجھتا. بعد میں پڑھتا گیا میں اس کے بارے میں تو میرے دل کے اندر ایک فاصلہ پیدا ہوتا گیا. اس کا میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے, was shocked. اس نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ I am the only sacred cow in this country. میں اس ملک میں واحد مقدس گائے ہوں, تارا مسیح. اور ڈرو اپنے اپنے انجاموں سے. خواجہ سعد رفیق نے درست بات کی ہے بالکل. اگر وہ ایک ملک تھا, اس کے نتائج کا, الیکشن کے نتائج کا خاموشی سے احترام کرتے, ختم کرتے. اچھا وہ ایک ملک تھا ہی نہیں, تم نے ایک ملک رہنے نہیں دیا, یعنی وہ وہاں سویپ کر گیا, بھٹو یہاں سویپ کر گیا. یہ بذات خود علیحدگی کا اعلان تھا. اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. بنگالیز, میرے ہاسٹل فیلو رہے ہیں بہت زیادہ, انڈر گریجویٹس ہیں, بنگالیز کا کوٹا تھا, تو وہ تو پیار محبت سے گالیاں دیا کرتے تھے, چھیڑا کرتے تھے میں تم سالہ پون زوبی, وہ جیم نہیں بول سکتے. تو بات وہ ٹھیک کر رہا ہے, لیکن باقی کس نے وہ کسر چھوڑی ہے. بات درست ہے خیر صاحب نے, لیکن پھر وہی بات ہے نا, ڈنڈی مار گئے. باقیہ نے کی کیتا ہے, انہوں نے ویسے گر بھی پاتے ہیں. میں 2 جملے یاد رکھنا میرے, آنے والی حکومتوں کو بھی یہ بیچ چکے ہیں. جو آئے گا جوتے کھائے گا اور ذلیل ہوگا, اور اس سے سنبھالا نہیں جائے گا. If they survive for another few months, یہ لا علاج ہو جائے گا. آپ آگے چلو. پنجاب یونیورسٹی میں سنگین مالی بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور پنجاب یونیورسٹی ٹاؤن 3 متاثرین ایسوسی ایشن نے ایک دوسرے پر سنگین کرپشن کے الزامات عائد کیے, بغیر منظوری کے اربوں روپے خرچ. بہت اعلیٰ. اس کے علاوہ ایکسپیکٹ ہی نہ کرو اس ملک میں کچھ. کرپشن اسپتالوں اور یونیورسٹیز تک پہنچ گئی ہے. یہ ایک لاجیکل بات ہے, جو میں اس بات پہ پیٹتا رہتا ہوں, اس کی وجوہات ہیں. یہ جو کل آپ نے کہا تھا کہ اتنے پتہ نہیں کیا کوئی 1 کروڑ کے لگ بھگ بچہ باہر ہے, تو میں نے کہا تھا کہ جب یہ 18-20 سال کے ہوں گے تو وہ کیا کچھ نہیں کریں گے. وہ رازنیاں کریں گے, چوریاں کریں گے, ڈکیتیاں کریں گے, فراڈ کریں گے, ملاوٹ کریں گے, اور کیا کریں گے زندہ رہنے کے لیے. وہاں تو کہتے ہیں اگر بھوک سے مر رہے ہو تو سونا خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے. تو بس یہی کیفیت ہے. لٹو تے پھٹو کلچر عروج پہ ہے, اور اس کا بندوبست کرنے والا کوئی نہیں. اس کا عروج پہ ہونا حیران کن نہیں ہے. حیرت اس بات پہ ہے کسی کو خیال نہیں ہے کہ ان کا حساب لیا جائے.